ویورز، آج ہم ڈومیسٹک پرسپشن ان پاکستان ریگارڈنگ یو ایس کا ٹاپک پڑھیں گے، جو کہ مینشنڈ ہے گورننگ دا ان گورنیبل. اشرت حسین صاحب کی یہ بک ہے، اور آج اس کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی اس کی جو سی ایس ایس اسپیرنٹس ہیں ان کے لیے ایک ہسٹری کا ایک ورژن دیا گیا ہے اس کے اندر کہ ڈومیسٹک جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ یو ایس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بیسیکلی. رائٹر نے اشرت حسین صاحب نے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. جو پہلا ایک لارج نمبر آف پاکستان ہے، وہ سب سے پہلے جو پاکستانیز ہیں وہ یو ایس اے کو بہت ایک وہ اسٹیٹ سمجھتے ہیں جس نے پاکستان کو ایک جسٹ یوز کیا ہے، اور اس کی جو آٹونومی ہے، ساورنٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو سیکریفائی کیا ہے، اور پاکستان کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ اور رینٹ اسٹیٹ کی لیول پہ لے جا کے اس کو ایک بنا دیا ہے گلوبلی. جو پاکستان کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہے وہ ایک رسک کے اوپر آ چکی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسے آبسیکیوس الائنس کے ساتھ جڑ چکا ہے جو کہ کافی دردناک ہے. یہ تھی ایک کیٹیگری. سیکنڈ کیٹیگری کہتا ہے another group believes that پاکستان نے خود کو وار اینڈ ٹیرر میں ڈال کے بہت بڑا ایک لاس اٹھایا ہے، فائنینشلی، اکنامیکلی، سوشلی اینڈ سائیکولوجیکلی، اور کہنا ہے اس کے بدلے میں جو کمپنسیشن یو ایس نے دیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کہنا تقریباً یو ایس اے نے 2001 سے یو ایس اے نے اسپینڈ کیے 2000 بلین افغانستان، عراق اور وہاں کی اپنی سپورٹ کے لیے ڈومیسٹک سیکورٹی کو، جس میں سے پاکستان کا شیئر صرف 20 بلین، مطلب کہاں 2000 بلین اور کہاں 20 بلین، جو کوئی 0.1% بنتا ہے. کہنے لگا پاکستان نے اس کے باوجود 35,000 سویلین سولجر، اور اس کے علاوہ ڈسلوکیشن آف اٹس اکنامی، اس کے علاوہ ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشن، ملٹیپل چیزیں تھیں جس کا لاس پاکستان نے اٹھایا تھا. اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچر اور ملٹری آپریشنز کے اندر، انٹرنل سیکیورٹی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ورچوئل بیک ورڈ پاکستان کو ملا ایکسٹرنل وزٹرز کے ذریعے، کہ پاکستان ایک اسٹیٹ آف پرپیچوئل فیئر میں چلا گیا، کیونکہ لوگ جو ایک دہشت قائم ہو گئی تھی لوگوں کے دماغ میں. تو جس طرح یہاں پہ کرکٹ ٹیمز نہیں آ رہی تھیں کھیلنے کے لیے، مختلف انٹرنیشنل وزٹر ٹورس نہیں ہو رہے تھے پاکستان میں، تو یہ ایک طرح کی کاسٹ تھی جو پاکستان نے ادا کی، اور اس کے ریٹرن میں یو ایس اے نے جسٹ 20 بلین دیے، جبکہ افغانستان اور عراق میں اس نے 2000 بلین خرچ کیا اپنی فورسز کے اوپر، اپنی نیٹو کے اوپر. یہ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اتنا کچھ ضائع کرنے کے باوجود بدلے میں اسے نہ ہونے کی برابر امداد ملی. سملرلی آگے یہی کہتا ہے کہ جو پاکستان کو 8 بلین ملے تھے وہ کوalition سپورٹ فنڈ میں ملے تھے، جو کہ بیسیکلی جو پاکستانی ملٹری نے اور جو ایکسپینڈیچرز خرچ ہوئے تھے لاجسٹک سپورٹ اور سپلائز میں نیٹو اور یو ایس اے ٹروپس کو، بیسیکلی اس کی مد میں ملے تھے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تیسرا گروپ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ باوجود اس کے جو تیسرا گروپ ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ باوجود اس کی لیڈ ریچرڈ ہالبروک اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن کے بیسٹ ایفرٹس کے باوجود جو ڈائیورجنس ہے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹل پریورٹیز اور یو ایس ایڈ کے درمیان بہت زیادہ ہے. مطلب ایک بہت زیادہ فرق ہے کہ یو ایس ایڈ جو دی اس میں اور جو پاکستان کی ترجیحات تھیں اپنے ترقیاتی کاموں میں، وہ بہت زیادہ فرق تھا اس کے اندر. اور اس رپورٹ کا بیسیکلی جو سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ، جو کہ یو ایس تھنک ٹینک ہے ڈیولپمنٹ ایشوز کے اوپر، اس میں لکھا گیا ہے. اور جو رائٹر ہیں اشرت حسین صاحب، وہ خود بھی اس
اسٹڈی گروپ کا حصہ تھے. سو بیسیکلی جو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو انٹیگریشن ہے ہمارا ڈیولپمنٹ ڈپلومیسی اور ڈیفینس کی، وہ مڈلڈ ہو گئی تھی، مرجھا سی گئی تھی، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ مشن اور جو پروگرام ہے وہ کلیئر وداؤٹ کلیئرنس اور فوکس کی بغیر رہ گیا تھا. ایک طرح سے مطلب ایک پروگرام کو سب کو مرج کر دیا، اور مرج کرنے کے بعد وہ ایک ادھورا سا رہ گیا پروگرام. اس طریقے سے جو کیریگر لیجسلیشن جو قانون سازی تھی، اس نے بھی جسٹ کوئی خاص نہیں، صرف 11 ڈفرینٹ آبجیکٹیو تھے یو ایس پالیسی کے، اس کو پریزنٹ کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں جو ایڈ ڈیسیجن تھا وہ دیا گیا تھا، جو کہ بہت ہی جلدی پولیٹیسائز ہو گیا تھا، اور سیاسی اس نے وہ رنگ پکڑ لیا تھا، اور ایک طرح سے شارٹ ٹرم پریشر بن گیا تھا. اور اوور آل وہ یہی ہوا کہ پروگرام بہت جلدی جو کہ وہ ختم ہو گیا، بجائے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہوتا. سو بیسیکلی اس میں رائٹر کہتا ہے کہ جو گولڈ برگ ہے اور ایم بنڈر ہے، وہ اس خیال کے ہیں کہ پاکستانی یقین کرتے ہیں کہ یو ایس نے جو ڈیزائن کیا ہے بیسیکلی پاکستانی نیوکلیر پروگرام کے اوپر، اور اس نے جو بھی سب کچھ کیا ہے پاکستان کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر ٹیکنیکل طریقے سے ریڈ کرنے کے لیے. دیٹس آل. اس کے علاوہ اور یو ایس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کوئی خاص امداد نہیں کی پاکستان کی.